نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ پھر وقصد فی مشی کا، اپنی چال میں درمیانے رہو، اپنی چال کو درمیانہ رکھو۔ وغدد من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ساری آوازوں میں سب سے بری آواز، سب سے بلند آواز، سب سے ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ یعنی کیا فرمایا کہ سب سے پہلے تو چال میں اتنی بھی نہ تیزی ہو کہ دوڑے چلے جا رہے ہیں یہاں، دوڑے چلے جا رہے ہیں وہاں پہ، کہ آپ کا وقار ہی نہ رہے، نہ ایسی چال ہو کہ بالکل ضعیفوں کی طرح، جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں بہت نیک ہوں، تو اب میری کمر جھک گئی ہے اور میں بس ایسے چل رہی ہوں کہ میں بڑی نیک ہو گئی ہوں اور میرے اوپر اللہ کا خوف اتنا ہے کہ میرے سے چلا بھی نہیں جا رہا۔ ایسے نہیں، حضرت عمر نے کسی کو دیکھا تھا تو ایسے ایک لگائی تھی کہ سیدھے ہو کے چلو۔ تو اپنی چال کو درمیانی رکھو، کہ چال بھی انسان کی نا ایک، جیسے انسان چلتا ہے دا وے آف واکنگ، وہ بھی انسان کی پرسنالٹی کا پتہ دیتی ہے کہ کیسی اس کی پرسنالٹی۔ اور اتنی چھوٹی سی چیز کو بھی ایڈریس کیا لقمان علیہ السلام نے، اس لیے کہ چھوٹی سی چیز کی بھی اصلاح کر لو گے تو بڑی بڑی چیزیں بھی سولو ہو جائیں گی۔ چھوٹے ہیں مسئلے اگر سولو ہوئے، بڑے مسئلے پھر آہستہ آہستہ بڑوں کی طرف بھی آپ جا کے ان کو بھی فکس کر سکتے ہو۔ جو چھوٹے کو ہی فکس نہ کر سکے وہ بڑے کو کیا فکس کرے گا؟ آپ نے عباد الرحمن کی خصوصیات کے اندر پڑھا تھا نا، یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پہ وقار سے چلتے ہیں، سکینت سے چلتے ہیں، ان کی پہلی صفت ہی یہ بتائی گئی تھی۔ تو ابن قیم فرماتے ہیں کہ مشی کے بھی 10 طریقے ہیں، یعنی چلنے کے بھی 10 طریقے ہیں، اور بیسٹ ہے ہونا، وقار کے ساتھ سکینت، ڈگنیٹی ہونی چاہیے انسان کے اندر چلتے وقت۔ ایسے نہیں کہ ایک پیر کدھر پڑا ہے ایک کدھر پڑا ہے، ایسے جیسے کئی لوگ ایسے ونڈو شاپنگ کرتے ہوئے بالکل جیسے آوارہ سے پھر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کوئی مقصد ہے چلنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو تھی نا وہ درمیانی تھی لیکن تیزی کی طرف تھی، ٹھیک ہے۔ تو اور اپنی آواز کو، خاص طور پہ آواز کی بات یہاں پہ آئی، یعنی آواز کی جو پچ ہے، وہ اس کا جو والیوم ہے وہ ذرا کم رکھو، اس کو ذرا، ہم سوچتے ہیں بعض دفعہ کہ جب ہم نے کوئی اپنی بات میں زور دینا ہو یا اپنی بات منوانی ہو تو جتنی میں اونچی بولوں گی نا، میں دوسرے کے سر چڑھ کے بولوں گی اور اس سے پتہ نہیں وہ میری بات مان لے گا۔ حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر بلند آواز ہی بہترین آواز ہوتی اور اچھی آواز ہوتی تو پھر تو گدھے کی آواز سب سے اونچی، آپ دیکھیں کہیں ہنہنا رہا ہوتا ہے تو آواز کتنی دور تک جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آواز کی پچ ہائی کرنے سے نا کوئی آپ دوسرے پہ غالب نہیں آ جائیں گے۔ اسی لیے لوگ جب جھگڑنے لگتے ہیں تو اونچی اونچی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، والیوم بڑھا لیتے ہیں، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ کیا آپ کی بات مان لی جائے گی؟ بات دلیل سے مانی جاتی ہے، بات اس چیز سے نہیں مانی جاتی کہ کسی کی آواز کتنی کی اونچی ہے۔ تو مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اونچا بولوں گا، میں چھا جاؤں گا، میں اپنی بات کو، میری بات میں زیادہ فورس ہو جائے گا۔ فورس ان چیزوں سے نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے نا تو کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا کہ ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نرمی تھی، برتاؤ میں سہولت تھی، لوگوں کو ایز دو، سہولت دو لوگوں کو، ان کے لیے مشکل نہ کھڑی کر کے مشکلات کہ میں ان کو اس طرح سے بس مشکل کروں گی تو پھر یہ تنگ ہوں یہ کسی طرح، ایسے نہیں۔ سہولت جہاں تک آپ سہولت دے سکتے ہیں، اب ایسے بھی نہیں کہ ناجائز ہی سہولتیں دینا شروع کر دیں کہ آپ کو کہیں بھی ٹیسٹ تمہیں ہمارے اوپر بڑا مشکل گزرتا ہے اس لیے ٹیسٹ ہی نہ دیں، یہ ہمیں سہولت دے دی، یہ نہیں۔ مطلب ہے کہ جہاں تک آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو لیے آسانی پیدا کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سخت نہیں تھی،
بات بھی ترش نہیں کرتے تھے، نہ شور مچانے والے تھے، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے. جو چیز دل کو نہیں بھاتی تھی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے، یعنی اس کو اگنور کر دیتے تھے جو چیز نہیں اچھی لگتی تھی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کمپلیٹ کوئی انسان نہیں تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے رہتے تو لوگوں کے عیب چنتے رہیں. اب ظاہر ہے ایک بندہ بالکل کلین ہے، بالکل کمپلیٹ ہے، اس کو تو زیادہ لوگوں میں تو سب میں خامیاں ہیں، اس کو تو زیادہ لوگوں کی چیزیں نظر آنی چاہیے کہ اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی، اس کے اندر یہ خرابی. ہم تو خود خرابیوں سے بھرے ہوئے ہیں، تبھی بھی ہمیں لوگوں کی خرابیاں ہر وقت نظر آتی رہتی. تو ایک بندہ خود بالکل کلین ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کے عیب نکالتے پھریں. کتنا بڑا ہمارے لیے لیسن ہے. ہم عیب ڈھونڈتے ہیں، نظر نہیں بھی آ رہا تو میں کھوج لگاؤں کہ کوئی عیب تو نظر آ جائے مجھے. نہیں کوئی چیز پسند نہیں، غفلت برتتے اس سے اگنور کر دیتے تھے اس کو. یہ نہیں کہ اب اس کی باتیں لے کے بیٹھ جائیں. دوسروں کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہیں کرتے تھے، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کو کاٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑی ہوئی تھی: جھگڑنا، تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا، یعنی لغو میں مشغول نہیں ہوتے تھے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی تھی. کہ یعنی ہاں یہ اتنی اونچی بولنا کہ اگر مثلا کوئی اعلان کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر تو اونچی بولنا پڑے گا کہ وہی لوگوں کوئی کہیں پہ آپ نے کہنا ہے کہ بھئی ابھی یہ کھانا لے لیں، یا ابھی درس شروع ہونے والا ہے تو آپ نے اعلان کرنا پڑے تو پھر اونچی بولنا پڑتا ہے یا کچھ ہے. لیکن اس کے علاوہ اپنی آواز کو نیچا رکھیں، شرل آواز نہ ہو، چیختے پھر رہیں گھر کے اندر. ہم سب کو محفوظ رکھے. اور جب یہ بتا دیا جائے، دیکھیں یہاں پہ بھی ایک ریزننگ بتا دی گئی کہ سب سے جو ناپسندیدہ آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے. گدھا جو بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان کو دیکھتا ہے تو تب بولتا ہے. تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ لینی چاہیے شیطان سے، یعنی پھر اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. تو لیکن گدھے کی آواز ناپسندیدہ آوازوں میں سے ہے. جب انسان یہ سنے گا کہ اچھا اگر میں اونچی بولوں گی تو میں گدھے کی طرح لگوں گی، اس کی آواز کی طرح لگوں گی، تو خود بخود انسان کا پھر جی چاہتا ہے کہ ایسے تو میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لگوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کتنا برا لگتا ہے جب گدھا بولتا ہے. تو میں بھی اب چیخ چیخ کے نہیں بولوں کیونکہ اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، یہ تو میں ڈونکی کی طرح بن گئی. تو یہ دیکھیں آوازوں کا بھی امپیکٹ ہوتا ہے نا. آواز ایک چیخ کے بعد بولی جائے اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے، ایک دھیمی بولی جائے وہ بھی ایک امپیکٹ ہے، کہ نرم بولی جائے وہ بھی ایک امپیکٹ رکھتی ہے. ایک بہت چلا چلا کے شور مچا مچا کے بھاگتے ہوئے بولی جائے اس کا بھی الگ امپیکٹ. تو ساری آوازوں کے اپنی ایک آواز بھی افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو. اسی لیے جو پبلک سپیکنگ ہے اس کے اندر بھی سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس وقت جب آپ لوگوں میں خطاب کر رہے ہو، بات کر رہے ہو، کوئی وقت کب آپ نے اپنی آواز کا والیوم اوپر کرنا ہے، کس بات پہ آپ نے نیچے کرنا ہے، کیسے آپ نے کرنا ہے. اس آواز کا امپیکٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ان میں اچھی عادات ہیں وہ ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ جو ان میں بری عادات ہیں اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ہیں تو ہمارے اندر سے نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ عاجز رکھنا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر نہیں فرمائے گا اس شخص کی طرف جو تکبر کی وجہ سے اپنا تہ بند لٹکاتا ہے. وہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے. تکبر سے انسان اپنا کپڑا گھسیٹتا ہوا جاتا ہے. تکبر اللہ کو اتنا زیادہ ناپسند ہے. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھنا. حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ جو انسان ہر دن میں 2 مرتبہ اپنا پخانہ اپنے ہاتھ سے دھوتا ہے وہ کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ کس بات کے انسان اگر اپنی اوقات دیکھ لے تو کس بات پہ اس کے اندر تکبر آئے؟ جس حضرت محمد بن حسین فرماتے ہیں کہ جس دل میں جتنا تکبر اور گھمنڈ ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عقل کم ہوتی ہے نا. عقل کی کمی ہی ہے نا. یہ بھی دھوکہ ہے. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی گھٹیا ہو جاتا ہے، کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے کسی بھی بات کی وجہ سے، اس کے کپڑے نہیں اچھے، اس کے برانڈ نیم نہیں ہے، اس کے فلاں ہیں، یہ تو چھوٹے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میلے کچیلے کپڑوں والے
جو ذلیل گنے جاتے ہیں اللہ کے ہاں ایسے مقرب ہیں کہ اگر اللہ پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ پوری کر دے. گو انہیں اللہ نے دنیا نہیں دی لیکن اگر ان کی زبان سے پوری جنت کا سوال بھی نکل جائے نا تو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. فرمایا تھا میری امت میں ایسے لوگ ہیں اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر آ جائے نا تو وہ لوگ ایک دینار یا ایک درہم بلکہ ایک فلوس بھی مانگے تو تم نہ دو, لیکن اللہ کے وہ ایسے پیارے ہیں کہ اگر اللہ سے جنت بھی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ پوری جنت دے دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہیں جو بکھرے ہوئے بالوں والے, غبار آلود ان کے غبار سے اٹے ہوئے کپڑے ہیں. وہ امیروں کے گھر جانا چاہیں تو ان کو اجازت نہیں ملتی, اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی کرنا چاہیں وہاں اسے بیٹی نہیں وہ دیتے. ان مسکینوں سے انصاف کے برتاؤ نہیں برتتے, ان کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری ہونے سے پہلے ہی ان کے اندر ہی دفن ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں, فوت ہو جاتی ہیں. آرزویں دل ہی دل میں رہ جاتی ہیں. انہیں قیامت کے دن اس قدر نور ملے گا کہ اگر وہ تقسیم کیا جائے تو تمام دنیا کے لیے کافی ہو جائے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو دنیا میں حقیر سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن وہ تخت و تاراج والے ہوں گے, عزتوں والے ہوں گے, باغات والے ہوں گے. تو اس لیے ہم نہیں جانتے کون اللہ کا ولی ہے. لوگوں میں کون اللہ کا ولی, وہ کوئی امیر بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی غریب بھی ہو سکتا ہے. کیسے انسان کسی کو حقیر سمجھ سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تلاوت سنیے.